نرم ریت کے اعتبار سے نشان پھیل گئے تھے، مگر پھر بھی واضح تھا کہ شیر بہت بڑی جسامت کا حامل ہے۔ ہم جھوپڑے کو واپس لوٹے اور میں نے بالا سے کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو کچھ عرصے کے لیے غزلہ پلی منتقل کر دے، اس طرح وہ میری مدد کے لیے ہر طرح سے آزاد ہوگا۔ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ بالا، اس کی ماں، بیوی اور بچے گھنے جنگل کے عین وسط میں ایک طرح سے اپنی موت کے منتظر تھے۔ دور جدید میں جنگوں کے دوران فوجیوں کی غیر معمولی بہادری کی داستانیں عام ملتی ہیں اور ان کو تمغے بھی دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اپنے ملک کی خاطر جان دینے والے جاسوس گمنام قبروں میں دفن ہوتے ہیں اور ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ ان کی داستانیں ہمارے خون گرما دیتی ہیں، تاہم ان لوگوں کو کئی ماہ تک آدم خور کے رحم و کرم پر رہتا دیکھ کر میری کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ یہ آدم خور پہلے ہی ان کے خاندان کے سربراہ کو کھا چکا تھا۔ بالا نے کچھ دیر میری بات پر سوچا اور جب کرشنا پا اور علی بیگ نے بھی اصرار کیا تو وہ مان گیا۔ دونوں فارسٹ گارڈوں کے ساتھ میں درخت تلے بیٹھ گیا، جبکہ بالا اور اس کے گھر والوں نے ضروری سامان جمع کیا۔ پھر بالا نے کانٹے دار جھاڑیوں والا دروازہ بند کیا اور سامان کی گٹھریاں اٹھائے ہم روانہ ہوئے۔ بالا کا بچہ ابھی تک دودھ پیے جا رہا تھا۔ اس رات اسٹیشن ماسٹر نے مجھے کھانے کی دعوت دی۔ وہ سبزی خور تھا، مگر اس کی بیوی نے بہت عمدہ کھانا تیار کیا تھا۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا، پھر ہم نے آگے کا لائے عمل طے کرنے کا سوچا۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ رات کو گنتا کل جانے والی ٹرین کے علاوہ بھی 2-3 مال گاڑیوں نے گزرنا ہے، سو اس کی موجودگی اسٹیشن پر لازمی ہے۔ اس لیے ہم اسٹیشن کو چل پڑے اور وہاں کھلے پلیٹ فارم پر بینچ پر بیٹھ گئے۔ دونوں فارسٹ گارڈ اور بالا ہمارے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ میرا خیال تھا کہ ہم صبح 2 گارے باندھ دیتے ہیں، ایک گارا اس جگہ جہاں آدم خور نے کرشنا پا اور علی بیگ کو دھمکایا تھا، اور دوسرا اس جگہ جہاں بالا کے جھونپڑے اور پگ والے مقام کے درمیان بالا اور کرشنا پا ان کی دیکھ بھال کرتے رہتے، جبکہ میں علی بیگ کو ترجمان کے طور پر لے کر بسوا پرم اور چیلما سے مزید تحقیق کرتا۔ اسٹیشن ماسٹر کو کوئی خبر ملتی تو وہ مجھے بسوا پرم یا چیلما تار بھیج دیتا۔ اسٹیشن ماسٹر مجھے اپنے ساتھ دفتر لے گیا اور اس نے بسوا پرم اور چیلما کے اسٹیشنوں سے خبر کا پوچھا، تاہم کوئی تازہ اطلاع نہیں ملی تھی اور ہر کوئی کافی محتاط تھا اور رات کو کوئی بھی گھر سے باہر نہ جاتا تھا۔ چیلما کے اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ اس کے پاس ٹرالی بیکار کھڑی ہے اور اس نے تجویز پیش کی کہ اگر اسٹیشن ماسٹر چاہے تو نندیال میں ریلوے کے مقامی صدر دفتر تار بھیج کر میرے لیے اجازت لے سکتا ہے کہ مبادا مجھے ضرورت پڑ جائے۔ اسٹیشن ماسٹر نے فوراً ہنگامی تار بھیج کر اجازت مانگ لی۔ ان ریلوے افسران نے بہت تعاون کیا۔ اسٹیشن ماسٹر کو اس کے سرکاری فرائض کی ادائیگی پر چھوڑ کر میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گاؤں گیا اور سوئے ہوئے ایک بندے کو اٹھا کر اسے صورتحال بتائی اور 2 بچھڑے مانگے۔ بنگلور اور میسور میں شکار کی غرض سے جانور خریدنا ہمیشہ مشکل کام رہا ہے کہ یہ لوگ اس مقصد کے لیے جانور بیچنا بہت برا سمجھتے ہیں۔ انہیں علم بھی ہوتا ہے کہ متعلقہ درندہ آدم خور ہو چکا ہے اور انسانی جانوں کو بچانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، سو اس طرح کے سودوں پر کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ عموماً رات کو ایسے وقت سودے بازی کرنا کار دارت سمجھا جاتا ہے، مگر اس جگہ کے لوگ بہت سمجھدار تھے۔ جو ہی میں نے انہیں اپنی آمد کا مقصد بتایا، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اس نے یہاں تک کہا کہ میں اپنی مرضی کے جانور چن لوں۔ باڑا اس کے گھر کے پیچھے تھا اور ٹارچ کی مدد سے میں نے بھورے رنگ کے 2 بچھڑے منتخب کیے۔ مالک نے ان کی قیمت 35 روپے لگائی، جو برطانوی کرنسی میں 3 پاؤنڈ سے بھی کم بنتی ہے۔ میں نے اسے فوراً پیسے دیے اور شکریہ بھی ادا کیا، تاہم میں نے اسے بتایا کہ یہ بچھڑے ہم صبح کو لے جائیں گے۔ اس نے یہ بات بھی مان لی۔ ہم اسٹیشن پر پہنچے تو دیکھا کہ مال گاڑی پہنچ کر ایک جگہ رک گئی اور ٹرین کا اینگلو انڈین ڈرائیور اسٹیشن ماسٹر کے دفتر میں سے بات کرتے ہوئے کافی پی رہا تھا۔ شاید اسٹیشن ماسٹر نے اسے میرے بارے میں بتایا ہوگا کہ مجھے دیکھتے ہی اس نے اپنا تعارف ولیم راجرز کے نام سے کرایا اور اپنا کافی کا مگ پیش کیا۔ اس نے بتایا کہ 4 دن قبل رات کے وقت نندیال کی سمت جانے والی پٹری پر اس نے شیر کو چلتے ہوئے دیکھا تھا،
جب میں نے پوچھا کہ اس کی کھال یا رنگت کے بارے میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا تو اس نے بتایا کہ انجن کی روشنی میں فاصلے سے بھی ایسی تفصیل دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، تاہم شیر کافی بڑا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ اگر میں سامبھر چیتل یا سور کا شکار کرنا چاہوں تو اس سے کہوں۔ میں نے راجرز کا شکریہ ادا کر کے بتایا کہ میں شیر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد ہی اس شکار کا سوچوں گا۔ خیر مصافحہ کر کے وہ انجن کو چل پڑا کہ اسے لائن کلیئر کا سگنل مل گیا تھا۔ منٹ بھر بعد اس کا انجن شور مچاتا مال گاڑی کو لے کر روانہ ہو گیا۔ ایک بار پھر اسٹیشن پر خاموشی چھا گئی۔ نندیال سے تار کا جواب آیا کہ میں ٹرالی استعمال کر سکتا ہوں۔ اسٹیشن ماسٹر نے انتظار گاہ کھول دی اور میں نے وہاں لٹکتا ہوا لیمپ جلایا۔ بالا میری رائفل، بستر، پانی کی بوتلیں اور کھانے کی ٹوکری لے آیا۔ غسل خانے میں پانی نہیں تھا اور اسٹیشن ماسٹر سے پوچھنے کا وقت بھی نہ رہا۔ کمرے میں چارپائی یا پلنگ بھی نہ تھا اور صرف ایک میز اور 3 کرسیاں بھی تھیں، اور بازو والی واحد کرسی پر بیٹھنے والی جگہ پر بڑا سا سوراخ تھا۔ شکر ہے کہ کم از کم چھت سلامت تھی۔ میں نے لیمپ بجھایا اور بازوؤں والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آدھا نیچے اور آدھا اوپر بیٹھ کر میں نے جوتے اتارے اور نیم دراز ہو گیا۔ جب میں نے پیروں کو اٹھا کر اوپر رکھا تو پتہ بھی نہ چلا کہ کب نیند آ گئی۔ 4:30 بجے ایک اور مال گاڑی گزری، مگر ایسا لگا کہ چند منٹ ہی گزرے ہوں کہ بالا نے آ کر مجھے جگا دیا۔ سورج کی روشنی پھیل چکی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر اس دوران گھر جا چکا تھا۔ بالا نے میری ہدایات پر 3 پتھر جمع کر کے پلیٹ فارم کے ایک کنارے پر چولہا بنایا اور پھر لکڑیاں وغیرہ جمع کر کے آگ جلائی، اور میں نے اس پر سفری کیتلی میں چائے بنانا شروع کر دی۔ پھر میں نے ساتھ ہی مٹی کے تیل والا چولہا نکالا اور کچھ بیکن تلے۔ ابھی چائے والا پانی ابلا بھی نہ تھا کہ بیکن تیار ہو گئے۔ پھر میں نے پانی کی ٹینکی کا رخ کیا جو پلیٹ فارم کے مخالف سمت واقع تھی۔ اس ٹینکی سے انجن میں پانی بھرا جاتا تھا۔ میرے ساتھ تولیہ، ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ اور صابن کے علاوہ صاف کپڑے بھی تھے۔ ان سب چیزوں کو قریب رکھ کے میں نے کپڑے اتار کر تولیہ باندھا۔ پھر پائپ کے نیچے کھڑا ہو کر میں نے وال کھولا تو 10,000 گیلن پانی کا کچھ حصہ انتہائی زور سے گرا اور میں گرتے گرتے بچا۔ خیر غسل سے کافی لطف اندوز ہو کر میں نے دانت بھی صاف کیے۔ اگرچہ میں جنگل میں شیو نہیں کرتا، مگر صاف ستھرا رہنا بہتر ہے۔ میرے پاس دوسرا تولیہ نہیں تھا۔ صبح کافی سرد تھی۔ چند ہی منٹ بعد میں نے خشک کپڑے پہنے اور بالا کے پاس پہنچا جو چائے تیار کر چکا تھا۔ چائے، بیکن اور بنگلور سے لائی ہوئی بقیہ چپاتیوں سے میں نے چھوٹا حاضری یعنی ناشتہ کر لیا۔ جب میں ناشتہ کر کے فارغ ہوا تو دونوں فارسٹ گارڈ بھی آ گئے جو رات گزارنے بستی چلے گئے تھے۔ پھر ہم چاروں افراد روانہ ہو گئے اور بچھڑے لے کر پہلے بتائی گئی جگہوں پر گئے جہاں شیر نے فارسٹ گارڈ کو دھمکایا تھا۔ وہاں تنگ سی فارسٹ لائن گاؤں سے 1 میل سے بھی کم فاصلے سے گزرتی تھی۔ کرشنا پا نے ایک شاخ کو کلہاڑی سے کاٹا اور 3 فٹ جتنا لمبا کھوٹا تیار کر لیا۔ پھر ہم نے مچان کے لیے ایک مناسب درخت چنا اور پھر اس سے 15 گز دور کھوٹا گاڑ کر ایک بچھڑا باندھ دیا۔ ہم نے بچھڑے کو رسی سے پچھلی ٹانگ سے باندھا۔ یہ رسی میں ساتھ لایا تھا۔ پھر 3 میل دور چل کر ہم بالا کے جھوپڑے کو جہاں پہنچے، وہاں ہم نے ایک اور مناسب درخت کے قریب کنارے کی ڈھلوان پر باندھ دیا۔ دوپہر سے ذرا قبل ہم اسٹیشن پہنچ گئے۔ وہاں اسٹیشن ماسٹر نے اصرار کیا کہ میں دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ کھاؤں۔ میں نے نرمی سے منع کر دیا کیونکہ اونچی ذات کے ہندو کے گھر میرا جانا ان کے لیے مسائل پیدا کر رہا تھا۔ اس کے بجائے میں اپنے ساتھیوں سمیت گاؤں کے ہوٹل کی طرف چلا گیا جہاں سے کھانا کھایا۔ یہ ایک کمرے کا اور جستی چادر سے بنی چھت والا جھونپڑا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے دونوں چنچوؤں سے کہا کہ وہ دونوں بچھڑوں کو پانی پلانے اور گھاس دینے کا کام کرتے رہیں، اور اگر کوئی بچھڑا مارا بھی جائے تو اسٹیشن ماسٹر کو اطلاع پہنچا دیں۔ باقی کا کام وہ کر لیتا اور مجھے بروقت اطلاع مل جاتی۔ میں یہاں اس اسٹیشن ماسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ اونچی ذات کا ہندو ہونے کی وجہ سے گائے یا بیل یا بچھڑے کی ہلاکت میں شریک ہونا اس کے لیے بہت بڑا پاپ ہے، مگر اس نے وسیع تر عوامی مفاد میں ہر طرح سے میری مدد کی خاطر مذہبی اصولوں سے روگردانی کی۔ 6 میل دور اگلے اسٹیشن تک مجھے لے جانے والی ٹرین 2:30 بجے آئی۔ میں نے ڈرائیور سے اس کے ساتھ انجن پر سفر کرنے کی اجازت لے لی۔
میں سفر پر پٹری کے دونوں اطراف دیکھنا چاہ رہا تھا۔ علی بیگ انجن کے پیچھے تھرڈ کلاس کے پہلے ڈبے میں بیٹھا اور ہم روانہ ہو گئے۔ 6 میل طے کرنے پر ٹرین کو 25 منٹ لگے۔ میری امیدیں بہت گر گئیں کہ یہ بہت بڑا اور بہت گھنے جنگلات سے بھرا ہوا علاقہ تھا۔ بسوا پرم کا اسٹیشن غزلہ پلی سے مشابہ تھا۔ یہاں اتر کر میں نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور سوچنے لگا کہ یہ بہت وسیع علاقہ ہے اور آدم خور بسوا پرم میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر چیلما میں، جو یہاں سے 5 میل مزید دور تھا۔ یہاں کا اسٹیشن ماسٹر بھی بہت اچھا آدمی نکلا۔ وہ تامل نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ خوش آمدید کہہ کر اس نے کہا کہ میں انتظار گاہ میں ہی رہائش کر لوں، اور یہ بھی کہ شیر یہاں ملنے کے زیادہ امکانات ہیں کہ یہ اس پورے علاقے کے وسط میں تھا۔ ایک بار پھر میں نے اسٹیشن کے عملے سے روزمرہ والے سوالات کیے، اور ایک فارسٹ گارڈ گاؤں سے بھی آیا ہوا تھا۔ یہ بندہ تیلگو تھا اور اس نے اسٹیشن ماسٹر کے توسط سے بتایا کہ اس علاقے میں ایک اور فارسٹ گارڈ کے ساتھ کام کرتا ہے جو آج کل ملیریا کا مرض ہونے کی وجہ سے نندیال میں رخصت بیماری پر گیا ہوا ہے۔ ان سب نے شیر دیکھے ہوئے تھے اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ آدم خور کو بھی دیکھ چکا ہے، تاہم کسی نے آدم خور کے بارے میں کوئی عجیب بات نہ محسوس کی تھی۔ اس گارڈ کا نام کتھو تھا۔ اس نے بتایا کہ ریلوے کی پٹری کے شمال میں 1 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر ایک تالاب تھا اور وہاں دیگر جانوروں کے علاوہ شیروں کے پگ بھی دکھائی دیتے تھے۔ شام کو ہم تالاب پر گئے جہاں نہ صرف شیر کے پرانے پگ دکھائی دیے بلکہ ایک بڑے تیندوے کے تازہ پگ بھی موجود تھے۔ تیندوے کے پگوں سے مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ شیر کے لیے باندھے جانے والے گارے تیندوے کے ہتھے چڑھنے ہیں۔ جہاں بھی شیر کے ساتھ تیندوے موجود ہوں یہ ہوتا ہے۔ رات میں نے انتظار گاہ میں کاٹی اور اگلی صبح گاؤں سے ایک اور بچڑا خریدا۔ اسے ہم نے تالاب سے آدھے میل دور ایک کھلی جگہ باندھ دیا اور کتو کو کہا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کچھ افراد ساتھ لے جایا کرے، اور اگر بچڑا مارا جائے تو اسٹیشن ماسٹر کو اطلاع پہنچا دے۔ اسٹیشن ماسٹر نے حامی بھر لی تھی کہ وہ فوراً مجھے پیغام بھجوا دے گا۔ ایک بار پھر میں نے ٹرین دوپہر کی پکڑی جو کچھ تاخیر کے ساتھ 3:15 بجے پہنچی، اور اس کے انجن پر سوار ہو کر میں چیلما پہنچا۔ انجن ڈرائیور انڈین تھا اور اس نے وہ جگہ دکھائی جہاں ٹرالی والا واقعہ ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ دونوں اسٹیشنوں کے لگ بھگ وسط میں ہے۔ چیلما پر اتر کر لگ بھگ وہی کارروائی کی۔ یہاں کے اسٹیشن ماسٹر نے آ کر خوش آمدید کہا اور بتایا کہ اسے میری آمد کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے اس نے 2 مقامی فارسٹ گارڈ پہلے ہی منگوا لیے تھے۔ جب ہم سب نے گفتگو شروع کی تو بتایا گیا کہ بسوا پرم سے گزرنے والی مال گاڑی کے گارڈ نے اطلاع دی تھی کہ دیگوامتا میں ایک عورت ماری گئی ہے۔ یہ مقام مزید 16 میل آگے جنگل کے مشرقی سرے پر واقع ہے۔ میں اس وقت سو رہا تھا جب اطلاع پہنچی، تاہم بسوا پرم پر چونکہ یہ مال گاڑی نہیں رکتی سو کسی کو اطلاع نہ مل سکی۔ اس نئی اطلاع سے مجھے شدید مایوسی ہوئی۔ نہ صرف آدم خور کی تلاش کا علاقہ بڑھ گیا تھا بلکہ شیر کی گشت کے بارے میں کیے گئے سارے حساب کتاب کی اہمیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے تو یہ یقین تھا کہ آدم خور غزلہ پلی کے آس پاس ہی کہیں ہوگا، مگر اس نے دیگوامتا میں شکار کیا جو 20 میل دور تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ 27 میل کسی شیر کے لیے معمولی فاصلہ ہے۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ وہ اگر دیگوامتا سے تار کے ذریعے اس اطلاع کی تصدیق کرا سکے۔ اس نے 15 منٹ میں جواب دیا کہ دیگوامتا کے مقامی سپاہی نے تصدیق کی کہ ایک چنچو خاتون میوے کے پھول چننے جنگل کے کنارے پہ گئی تو واپس نہ لوٹی۔ اس کے گاؤں کے لوگوں کو اس کی پھولوں کی بھری ٹوکری تو مل گئی مگر اس خاتون کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دیگوامتا کے اسٹیشن ماسٹر نے یہ بھی مشورہ دیا کہ اس سے اطلاع ملی ہے کہ میں دیگر جگہوں پر چارے باندھ رہا ہوں، تو یہاں بھی اس کے علاوہ چیلما اور دیگوامتا کے درمیان ایک اور چھوٹے اسٹیشن بگاڈا میں بھی چارہ باندھوا دوں۔ ایسا لگنے لگا کہ اب عجیب آدم خور کے لیے مجھے شاید پوری ریلوے لائن پر ہی چارے بندھوانے پڑیں گے۔ اب اگلے روز میں نے کسی طرح بچھڑا خرید کر چیلما بندھوایا۔ یہ پوری تفصیل فضول ہے۔ شاید آپ سوچیں کہ میں اگلی ٹرین سے فوراً دیگوامتا کیوں نہ چلا گیا۔ یاد رہے کہ عورت کو ہلاک ہوئے 2 روز گزر چکے تھے اور شیر لاش کو صاف کر چکا ہوگا۔ اب اگر میں اس کی ہڈیاں تلاش کر بھی لیتا تو آدم خور ہرگز واپس نہ آتا، سو میں نے سوچا کہ چیلما سے روانہ ہونے سے قبل چارہ بندھواتا جاؤں۔
اسی دوپہر کو میں نے بگاڑا کے لیے ٹرین پکڑی اور وہاں پہنچ کر شام کو ایک اور چارہ بندھوایا اور صبح کے قریب مال گاڑی پکڑوا کر دیگوامتا پہنچ گیا۔ وہاں میں نے 2 مزید چارے باندھے، جن میں سے ایک اس جگہ جہاں خاتون پر حملہ ہوا تھا اور دوسرا جنگل لائن پر جہاں ایک بڑی ندی اور مویشیوں کی پگڈنڈی آ کر ملتی تھی۔ دیگوامتا میں ایک فارسٹر رہتا تھا جو بہت ذہین اور مددگار تھا۔ یہ بندہ دیسی عیسائی تھا۔ اس بندے نے بتایا کہ جہاں میں نے چارہ بندھوایا ہے اس درخت پر بنی مچانوں سے گزشتہ برسوں کے دوران بہت سارے شیر شکار کیے گئے ہیں۔ اب مجھے یہاں آئے ہوئے 5 روز گزر چکے تھے اور میں نے 7 جانور باندھ دیے تھے اور امید سے زیادہ رقم خرچ کر چکا تھا۔ اب اس شیر کی داستانیں سن کر میرے کان پک گئے تھے جسے ابھی تک دیکھ نہیں پایا تھا۔ اس دوران جنگل عجیب طور سے خاموش تھا۔ اس روز شام کو میں نے جنگل میں طویل گشت کی اور وہ عیسائی جوزف میرے ساتھ تھا۔ میری طرح اسے بھی گوشت خوری کی عادت تھی اور چھڑا ہونے کی وجہ سے اس کے گھر رہائش رکھنے سے اسے کوئی مسئلہ بھی نہ تھا۔ اس لیے میں نے کچھ روز اس کے گھر گزارنے اور رات برآمدے میں سونے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے اسٹیشن کا ویٹنگ روم میرے لیے وقف کر دیا تھا، مگر رات کو گزرنے والی ٹرینیں مجھے جگا دیتی تھیں۔ دوسرا جوزف کا ملازم جو اس کی خدمت میں رہتا تھا میرے لیے کھانا بنا دیتا تھا تو میرا کافی وقت بچ جاتا۔ دیگوامتا کو چننے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اسی جگہ 3 روز قبل شیر نے شکار کیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے مرنے والی کی باقیات کو تلاش کرنے کی سنجیدگی سے کوشش کیوں نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہلاکت اور اطلاع ملنے کے دوران اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ شیر لاش کو مکمل طور پر کھا چکا ہوگا۔ اب اگر ہم تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے تو محض چند ہڈیاں ہی ملتی۔ دوسرا یہ بھی کہ جنگل بہت خشک تھا اور جب گارے کو باندھتے ہوئے میں نے چکر لگایا تو شیر کے گزرنے کے کوئی نشانات دکھائی نہ دیے۔ سو ہم نے 200 گز جتنا علاقہ چھانا مگر کوئی اطلاع نہ ملی اور نہ کوئی نشان اور نہ ہی کپڑوں کی کوئی دھجی دکھائی دی۔ آخر میں یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر میں مرنے والی کی باقیات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا تو شیر خبردار ہو کر بھاگ جاتا۔ یہ جنگل بہت خوبصورت تھا اور پرندوں اور ہرنوں کی شکار کے لیے جنت نظیر۔ ہمیں چیتلوں کے بہت سارے غول دکھائی دیے جو جگہ جگہ چل رہے تھے۔ لمبی گھاس بہت خشک تھی اور اس کے تنے بیجوں کی وجہ سے جھکے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں درختوں کے تنوں کے درمیان دور تک کا منظر بخوبی دکھائی دے رہا تھا۔ ایک جگہ بہت بڑے سینگوں والا سانبر بھی دکھائی دیا جو ہماری آمد پر بھاگ گیا، تاہم اس کی موجودگی سے ہمیں بخوبی علم ہو گیا کہ اس جنگل میں شاید شکاری آج تک نہیں آئے۔ تاہم اتنے زیادہ جنگلی جانوروں کی موجودگی سے اس بات کا امکان کافی کم تھا کہ شیر چارے کی طرف آئے گا۔ تاہم اتنے جانوروں کی موجودگی میں کوئی شیر بھلا آدم خور کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے علی بیگ کی ٹکٹ خرید کر اسے واپس بھیج دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ میں بھی جوزف کے برآمدے میں جلد ہی سو گیا کہ وہاں ٹرینوں کا شور بھی نہیں تھا۔ 10 گھنٹے کی نیند کے بعد جب صبح کو بیدار ہوا تو حوصلے بہت بلند تھے۔ اس کے ملازم نے بہت عمدہ کام کیا تھا، نہ صرف ڈھیر ساری چائے بلکہ پراٹھے اور چاول بھی تیار کیے۔ یہ پراٹھے چاولوں کے آٹے سے بنے ہوتے ہیں اور چاول بھی خاص قسم کے تھے۔ یہ چیزیں مدراس کی خاص پہچان تھی۔ سو جوزف اسی شہر سے ہوگا۔ کھانا بہت لذیذ تھا۔ پھر میں نے صحن میں بنے غسل خانے میں ٹھنڈے پانی سے غسل کیا۔ اس کی 3 دیواریں تھیں اور 5-5 فٹ چوڑی اور بانس سے بنی ہوئی تھیں۔ اس کی کوئی چھت نہیں تھی۔ جوزف بیدار اور میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں کل کے باندھے گئے بچھڑوں کو دیکھنے نکلے۔ ہمارے ساتھ 2 فارسٹ گارڈ بھی تھے۔ فارسٹ گارڈ کے ذمے بچھڑوں کی دیکھ بھال تھی۔ دونوں ہی سلامت ملے۔